حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ محترم سامعین، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس لیے وہ اپنے ماننے والوں کی ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے۔ موجودہ ایام ٹھنڈی کے ایام چل رہے ہیں اور ان ایام میں ایک مسئلہ کے متعلق متعدد سوالات کیے جاتے ہیں۔ اسلام ہمیں ان سوالات کے جوابات تشفی بخش دیتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے موزہ پر مسح کہ موزہ پر مسح کی شرطیں کیا ہیں، مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ محترم سامعین، عربی میں موزہ کے لیے دو لفظ استعمال ہوتا ہے، پہلا خف اور دوسرا جورب۔ خف کہتے ہیں باریک چمڑے سے بنا ہوا جو پاؤں میں پہنا جائے اس کو خف کہا جاتا ہے، اور اس پر مسح کرنا اب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ متعدد حدیثوں سے اس کے متعلق حدیث کی کتاب میں موجود ہے، پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث ہے جس کے راوی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے بعد میں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈالا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوضا ومسح علی الخفین، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے دونوں موزوں پر مسح کیا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام مسلم کی دوسری حدیث ہے جس کے راوی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فانتهى الى صباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ادنوه فتناوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على الخفين، رواه مسلم۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جبھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے کوڑا کرکٹ پھینکنے کے جگہ پر گئے اور کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، تو میں نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قریب ہو جاؤ، تو میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب ہوا اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے دونوں موزوں پر مسح کیا۔ اس سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ خف پر مسح کرنا جائز ہے۔ دوسرا لفظ جو ملتا ہے اور وہ لفظ ہے جورب۔ جورب کہتے ہیں چاہے وہ اون کا بنا ہو یا سوتی کا ہو یا نیلون کا ہو، جو قدم کے باقدر بنائے جاتے ہیں اور اس کو گرمی حاصل کے لیے پہنے جاتے ہیں، اس کو جورب کہتے ہیں۔ اس پر بھی مسح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جس کے راوی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضا ومسح علی الجوربین، جس کو سنن اربعہ نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی اسی طرح شیخ شعیب ارناؤت رحمہم اللہ وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے دونوں موزوں پر مسح کیا۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ مغنی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جورب پر مسح کرنا صحابہ کے مابین مشہور تھا، جس کی وجہ سے ان کے مابین کوئی اختلاف نہیں پائے جاتے ہیں، گویا کہ اجماع سکوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خف موزہ پر مسح کرنا جائز ہے، چاہے وہ موزہ چمڑے کا ہو یا کپڑے کا موزہ ہو، ہر حالت میں موزہ پر مسح کرنا جائز ہے۔ اور ایک بات یہاں پر ذہن میں رہنی چاہیے کہ مسح کا تعلق ایک عظیم عبادت سے ہے، اس لیے جب ایک عظیم عبادت سے ہے تو اس کو اچھی طریقے سے جاننا اور اس کو شرعی طریقے سے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور وہ اہم عبادت نماز ہے،
چونکہ اگر مسح صحیح طریقے سے ہم نہیں کرتے ہیں تو وضو نہیں ہوا، اور جب وضو نہیں ہوتا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوتی، اس لیے اس کے طریقے، اس کے شروط پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو موزوں پر مسح کرنے کے تقریباً 5 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ موزہ کو ہم باوضو پہنیں، مکمل حالت طہارت میں موزہ کو ہم پہنیں، اور اس پہنے ہوئے اس موزہ پر ہم مسح کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھا، اب صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے، فأهويت لأنزع خفي، تو میں جھکا اس غرض سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں موزہ کو نکال لیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو دھوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعہما، اس کو چھوڑ دو، ان دونوں کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ فإنی أدخلتهما طاہرتین، اس لیے کہ میں نے ان دونوں کو حالت طہارت میں پہنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں موزوں پر مسح کیا۔ موزوں پر مسح کے دوسری شرط یہ ہے کہ موزہ پاک ہو، جو ہم موزہ پہنتے ہیں وہ پاک ہونا چاہیے۔ اور طہارت نماز کے لیے شرط ہے، چاہے طہارت بدنی ہو یا مکانی ہو یا پھر لباس ہو، یہ طہارت جو ہے نماز کے شروط میں سے ہے۔ دوسری حدیث جو مشہور ہے، دوسری دلیل اس کے لیے وہ مشہور حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جوتا پہن کر مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے نچلے حصے میں گندگیاں لگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، جبریل امین نے آ کر بتایا کہ آپ کے جوتے کے نچلے حصے میں گندگیاں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے اس جوتے کو کھول کر پھینک دے نماز کی حالت میں۔ اس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء احدكم الى المسجد فينظر فان راى في نعله قذرا او اذى فليمسحه وليصلي فيهما۔ اس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو چاہیے کہ اپنے جوتوں کو دیکھ لے، اگر اس کے اندر گندگیاں ہیں تو چاہیے کہ اس کو پوچھ لے اور پھر اس میں نماز پڑھے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مسح طہارت صغریٰ میں کیے جائیں گے۔ طہارت صغریٰ سے مراد مثلاً پیشاب پاخانہ اور نیند کی وجہ سے اگر وضو ٹوٹ جائے تو ایسی صورت میں ہم موزہ پر مسح کر سکتے ہیں۔ اور اس کے دلیل صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا 3 ايام ولا يلهن الا من جنابة ولكن من غائط او بول ونوم۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی اس کو حسن قرار دیا ہے۔ صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہم مسافر ہوں تو 3 دن اور 3 رات تک موزہ کو نہ اتاریں۔ ہاں البتہ اگر جنابت لاحق ہو جائے ایسی صورت میں اس کو اتارنا ضروری ہے، لیکن پیشاب پاخانہ یا نیند کی وجہ سے اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی شرط موزہ پر مسح کی مشروعیت کے متعلق چوتھی شرط یہ ہے کہ موزہ اعضائے وضو کو مکمل طور پر ڈھپے رہے، یعنی ٹخنوں سے اوپر موزہ رہنا ضروری ہے، تب اس پر مسح ہم کر سکتے ہیں۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ جو وقت متعین ہے، شریعت کی طرف سے جو مدت متعین ہے، اس متعینہ وقت کے اندر ہی ہم مسح کر سکتے ہیں، اور وہ ہے مقیم کے لیے 1 دن 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات۔ اور اس کے راوی اس کے متعلق جو دلیل ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ قال جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالین للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 رات مسافر کے لیے قرار دیا اور 1 دن 1 رات مقیم کے لیے قرار دیا۔ اور موزوں پر مسح کیسے کریں، یہ تو بات شروط کی تھی، اس کے طریقے کیا ہیں، کس طرح ہم موزہ پر مسح کریں، تو اس کے لیے بھی دلیل ہے، اس کے لیے بھی حدیث کے اندر اس کی صراحت موجود ہے کہ موزہ کے اوپری حصے میں ہم مسح کریں، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ دہنے ہاتھ کی انگلیوں کو تر کریں اور دہنے پیر کے اوپری حصے میں، موزے کے اوپری حصے میں ایک مرتبہ ہاتھ پھرا لیں۔ اسی طریقے سے بائیں ہاتھ اور پیر کو بھی کرنا ہے، اور
اور ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ موزہ کے نچلے حصے کو مسح نہیں کرنی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولی بالمسح من اعلاہ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ۔ اس کو امام ابو داود وغیرہ نے روایت کیا اور علامہ البانی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر دین رائے کے مطابق چلتا تو یقیناً موزہ پر اس کے اوپری حصے کے بنسبت نچلے حصے میں مسح کرنا زیادہ بہتر ہوتا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے کے اوپری حصے میں ظاہری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ موزہ پر مسح کرنا مشروع ہے، چاہے وہ موزہ چمڑے کا ہو یا اون کا ہو یا پھر لائنن کا ہو یا پھر کسی بھی سوتی کپڑے کا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، تمام موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شروط بتائے گئے ہیں کہ موزوں پر مسح کے مشروعیت کے شروط 5 بتائے گئے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ موزہ مکمل حالت طہارت میں پہنے گئے ہوں، اسی طریقے سے موزہ مکمل طور پر پاک ہو، اسی طریقے سے طہارت صغریٰ کے لیے ہم مسح کر سکتے ہیں۔ اور جو چوتھی شرط ہے کہ جو محل وضو ہے وہ مکمل طور پر ڈھپے رہے، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ جو وقت متعین ہے، مدت متعین ہے، اسی مدت متعینہ کے بعد ہم اس کو مدت متعینہ تک ہم مسح کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے مدت متعین کیسے حساب کریں، اس کے متعلق ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب ہم موزہ پہنیں اس کو نہ شمار کریں، بلکہ جس وقت سے ہم پہلے مسح کریں اس وقت سے لے کر ہم 24 گھنٹہ گنیں، یعنی جب سے ہم مسح کریں اس وقت سے لے کر آئندہ اس وقت تک وہ 24 گھنٹہ 1 دن 1 رات شمار کرنا ہے۔ اور آخر میں اس کی کیفیت بتائی گئی کہ جو ہے موزہ کے اوپری حصے میں مسح کرنی ہے، نچلے حصے میں نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو اچھی طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔